پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم روزانہ بات کرتے ہیں۔ بات کیا کرتے ہیں؟ اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت پر یا ایک سے زائد آیات پر گفتگو سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک کسی جید عالم دین سے۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہوتے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور ہمارے معزز مہمان کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ بھی کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم محترم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان سے حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب فارغ التحصیل جامعۃ الرشید، ہمارے ملک کا ایک جید نام، صاحب نگاہ۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، انٹرنیشنل لا، اسلامک جورسپروڈنس آپ کے خاص موضوعات۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ رعد اور آیات 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال سرفراز چیمہ صاحب کا ہے، لاہور سے۔ مفتی صاحب، ہم اکثر اوقات سنت نماز مسجد کی بجائے گھر میں پڑھتے ہیں، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ صحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، سنت نماز کے بارے میں حدیث میں جو آیا ہے، جو رسول اللہ کا معمول تھا، وہ گھر میں پڑھنے کا ہی زیادہ تھا، صلی اللہ اور علیہ اسی وسلم۔ طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو زندہ رکھا کرو نماز سے، اور آپ جو پہلے کی سنت ہے وہ بھی گھر سے پڑھ کے آتے تھے، جماعت کھڑی ہوتی تھی، بعد کی بھی گھر میں پڑھتے تھے، نوافل بھی آپ گھر میں پڑھتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت تو یہ ہے کہ گھروں میں ماحول رہے نماز کا، اور لمبی نمازیں جو ہیں وہ گھر میں ہوں، اور گھر میں بچے بھی سیکھ رہے ہوں، سب سیکھ رہے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو نوافل ہوتے تھے وہ آپ
یعنی اس طرح سب کے سامنے لمبا نہیں پڑھنا چاہتے تھے کہ وہ فرض واجب ہو جائے. ٹھیک. لیکن آج کل چونکہ کچھ سستیاں ہیں اور بہت دفعہ پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ جی میں گھر میں پڑھوں گا اور گھر جا کے ایک بچہ کندھے پہ سوار ہوا اور دوسرے نے ابا ابا یہ کرے اماں اماں تو رہ جاتی ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ متاخرین میں کہ جس کو تو یقین ہو کہ میں گھر جا کے پڑھ لوں گا تو وہ تو پھر اس طرح کرے کہ گھر جا کے پڑھے, اور جس کو یقین نہیں ہے تو وہ مسجد میں پڑھ کے جائے. ایک اور قول یہ ہے جو بڑا مجھے مناسب لگتا ہے اور میں بھی اسی پہ عمل کرتا ہوں, وہ یہ کہ سنت مؤکدہ تو گھر میں پڑھی جائیں, ٹھیک, اور جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں یا سنت مؤکدہ مسجد میں پڑھی جائیں, اور جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں یا نوافل ہیں, تہجد ہیں, اوابین ہیں, اضافی نوافل ہیں, وہ گھر میں پڑھے جائیں. تو یہ بھی علماء کا قول ہے اور بڑا مضبوط اچھی رائے ہے آج کل کے زمانے میں کہ مسجد میں بھی ذرا ماحول رہے اور باقی گھر میں بھی بالکل ایسا نہ ہو, جو مقصد ہے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ نماز ہو رہی ہو وہ بھی ہوتی رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تاکہ گھر میں ایک نماز کا ماحول وہ قائم رہے اور بچوں کو ترغیب ہو والدین کو دیکھ کر کے والدین گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور خاص طور پر والد دادا وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ محض خواتین ہی گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی اچھی بات یاد ہے کہ وہ تربیت اولاد میرے خاص موضوع جی آپ کا تو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں, آپ کے یہاں میں تو اپنے سب بچوں کو دیکھا ہے, میرے بچے, میرے بھتیجے, میرے بھانجے, وہ 6 مہینے 7 مہینے کی عمر سے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی نقال ہوتے ہیں. اور ماں باپ نماز پڑھیں تو وہ آپ کی جانماز کے سامنے آئیں گے اور آپ کی جانماز میں جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہیں وہ سجدہ کرے گی یا کرے گا. تو یہ بہت زبردست قسم کی ٹریننگ اور ماحول ہے جو کتابوں سے نہیں آتی, جو سینہ بسینہ ہی منتقل. سبحان اللہ, دین کو نسلوں میں منتقل کرنا یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد دعا مانگنا بھی اچھا لگتا ہے نا کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے, دین اولاد منتقل نہیں کیا اور دعا مانگ رہے ہیں, اور اولاد سے توقع یہ ہے کہ یہ اولاد بڑی ہو کر دعا مانگے گی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اولاد میں کیا انویسٹ کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جب مفتی صاحب, جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے کہ جب اولاد زمین پر دعا مانگتی ہے مرحوم والدین کے لیے تو اللہ تعالیٰ وہاں والدین کے مقامات کو بلند کر دیتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا مقام بلند کیسے ہو گیا, تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے. بلکہ میں عرض کروں, اگر دعا نہ بھی کرے, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ جاریہ کے, کہ انسان جب مرتا ہے تو انقطع عنہ عملہ, سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3. اس میں صدقہ جاریہ بھی ہے, مسجد بنائی ہو. تیسرا ہے ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد دعا کرے. نیک اولاد اگر اعمال بھی اچھے کرے اور والدین کی تربیت کے نتیجے میں, تو ان کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے اور ثواب جا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ ہم صرف اولاد چھوڑ کر دنیا سے نہیں جائیں گے, ہم اللہ کے رسول کے امتی چھوڑ کر جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اپنی بیوی کو کئی بار طلاق کی دھمکی دی لیکن طلاق نہیں دی. دھمکی کیوں دی بھائی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں, اس سے طلاق تو نہیں ہو جاتی. رضوان صاحب کا سوال ہے, ارشاد. جی دیکھیں, طلاق جو ہے نا اس میں ٹیکنیکلی اگر میں عرض کروں لنگوسٹکلی انشاء کا لفظ ضروری ہے, آپریٹیو ورڈ. ٹھیک. نن آپریٹیو ورڈ جو ہوتا ہے, جیسے آپ پاسٹ ٹینس, فیوچر ٹینس آپ استعمال کرتے ہیں, یا ایسا لفظ جس میں وڈ بھی, شیل بھی ہے نا, ہو جائے گا, نہیں ہوگا, شاید میں دیتا ہوں, دے دوں گا, دینے لگا ہوں, اس سے طلاق نہیں ہوتی. طلاق ہوتی ہے میں نے دے دی یا طلاق ہو گئی تمہیں. اس آپریٹیو ورڈ جو ہے نا اس سے ہوتی ہے. یہ تو ہو گیا مسئلہ کہ اگر کوئی دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہیں دے دوں گا, چھوڑوں گا نہیں, آزاد کر دوں گا, تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. یہ تو فقہی بات ہوگی. اب اگلا جو آپ نے بھی اشارہ کیا, جو بڑا ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ مرد کو اللہ نے طلاق دیا ہے ایک لاسٹ ریزورٹ کے لیے, اور وہ اس کو ایز اے ہتھیار اور بلیک میلنگ ٹول استعمال کر رہا ہے. تو یہ سیدھی سیدھی ایک خساست کی بڑی نیچ علامت ہے. خساست خباثت کی بات ہے, کمینگی کی بات ہے کہ بیوی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اپنا ہاتھ اوپر رکھا جا رہا ہے. جی
تو بس اللہ تعالیٰ اس ایٹیٹیوڈ سے ہمیں بچائے. اور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے جو دوری ہوئی, خاندان جو ٹوٹ رہے ہیں, نہ شوہر اپنا حق پورا ادا کر رہے ہیں, نہ بیوی پورا حق ادا کر رہی ہے, دونوں کو اپنا پتہ نہیں, وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے, اپنا حق پورا لینا چاہ رہے ہیں دونوں. تو اس قسم کے واقعات پھر کثرت سے ہمارے معاشرے میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, وہ ایک بڑا ہی افسوسناک ہے, جس میں سب کو اس وقت, بڑوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, اور نئے شادی شدہ نوجوانوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, بچے بچیوں کو, بہن بھائیوں کو, کہ ہم کس طرح شادی کی زندگی کو ڈیل کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسا آپ نے فرمایا کہ کثرت سے یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں سر لاہور میں میں نے ابھی سروے نکالا, کیونکہ اس موضوع پر پیرنٹنگ پر, فیملی پر ورک شاپس ہوتی ہیں, ابھی سروے نکالا, 10 دن میں لاہور میں 8,000 طلاقیں ہوئی ہیں. 10 دن میں 8,000 صرف لاہور. اور یہ وہ فگر ہے جو رپورٹ ہوا ہے. ہم آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستان, اس میں اکثر چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی اس طرح کی, جو ان رپورٹڈ ہے وہ کتنا ہے. تو یہ خلا کے فگرز بھی ایسے ہی بڑے خطرناک ہیں. اچھا مفتی صاحب, اب سمپل سوال, یہ تو خیر بہت بڑا موضوع ہے. ہم جو سیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں تعلیم یہ کرتا ہے کہ طلاق, حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے وہ طلاق پر ہے. پہلا کام کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشروں سے یہ لعنت, یہ جو دھمکی بیوی کو دی جا رہی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ ایک ہفتے میں 8,000 طلاقیں لاہور میں, اللہ اکبر, یہ مسلمان معاشرے ہیں, اور مسلمان معاشروں میں طلاق یعنی ایک کھلواڑ بنا لیا ہے. لا تتخذوا بآیات اللہ ہزوا, اللہ اکبر. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ طلاق کی آیات کے سلسلے میں ہی یہ آیت آئی. جی بڑی اہم بات ہے. دیکھیں سر, یہ تو پھر ایک پوری لائف لانگ لرننگ ہے نا, کہ معاشرے کی جو بنیادیں تھیں, اخلاقی بنیادیں, شرم کی بنیادیں, وقار کی بنیادی, بلکہ انسانیت کی, جو کسی بھی دنیا میں اچھے انسان میں ہوتی ہیں, وہ ہم سے رخصت ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد جو دین کا پھر تقاضا تھا کہ جب شادی ہونی ہے تو اس کو نصف الدین کہا گیا. آپ اندازہ تو فرمائیں نا, یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, معاملات, معاشرت, وہ سارے ہیں, لیکن پورے شادی کی زندگی کو اللہ کے نبی آدھا دین کہہ رہے ہیں. تو کتنا بڑا باب ہے. اب جب میاں بیوی کی تربیت صبر کی نہیں ہوئی, قناعت کی نہیں ہوئی, برداشت کرنے کی نہیں ہوئی, عالی اخلاق کی نہیں ہوئی, دوسرے کو حسن معاشرت کی, راحت دینے کی تربیت نہیں ہوئی, بڑے مقاصد کے خاطر چھوٹے مقاصد کو قربان کرنے کی نہیں ہوئی, ایثار کی نہیں ہوئی. کتنی بڑی صفت ہے, اپنے آپ کو پیچھے کرنا, اگلے کو آگے کرنا. اور یہ اگلا کوئی اور نہیں ہے, یہ سول میٹ ہے. اللہ اکبر. اور یہ صرف یہ عورت صرف میری بیوی ہی نہیں, میرے بچوں کی ماں بھی ہے. تو یہ تربیتیں جب نہیں ہے نا, تو ظاہر ہے یہ ٹوٹ پھوٹ تو بڑی نیچرل ہے. دوسری بات, جو بنیادی چیزوں کا علم بھی نہیں ہے. میرے پاس اکثر نوجوان آتے ہیں, جی ہماری شادی ہو رہی ہے, آپ بتائیں پہلی رات کیا کرنا ہے. بھائی پہلی رات کی تو میں آپ کو دعائیں بتا دوں, لیکن میرا بیٹا یہ تو 60 سال زندگی گزارنی ہے, وہ تو پوچھو کیا کرنا ہے. جی. تو اب آپ کو رہنا کیسے ہے, حقوق کیسے ہیں, بچے ہوں گے, ساس سے معاملہ کیسے, سسر سے کیسے, اللہ کے نبی کا معاملہ حضرت علی سے کیسے تھا, کرم اللہ وجہہ. ذرا دیکھیں نا کیسا معاملہ تھا. حضرت فاطمہ سے کہتا تھا, ان کا باپ سے کہتا تھا, نانا سے کیسے, اپنے آپ کی بہنوئی سے کیسے, سالی سے کیسے. یہ سارے معاملات آپ کے گھر میں آ رہے ہیں, تو یہ پورا دین ہے. یہ خاندان وجود میں آ رہا ہے, خاندان سے نیشن وجود میں آ رہی ہے. جی ممکن ہی نہیں ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے خاندانوں کے بغیر آپ اچھی قوم کا تصور کر لینا ممکن ہے. کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس سلسلے میں مفتی صاحب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ یعنی پہلا کام کیا کریں؟ کیا والدین کے لیے ضروری ہے کہ جن بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, انہیں بٹھا کے سمجھائیں, انہیں بتائیں کہ بیٹا یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, اس میں صبر, شکر, قناعت اور اللہ پہ بھروسہ, اللہ سے دعا, یہ پاکیزہ رشتہ وجود میں آ رہا ہے, کیا انہیں والدین سکھائیں؟ دیکھیں یہ 2-3 میں عملی بات عرض کر دیتا ہوں. ایک بات تو جیسے آپ نے فرمایا, والدین باقاعدہ کاؤنسلنگ کریں, سکھائیں. دوسرا, خاندان کا کوئی بزرگ, کوئی بڑا, کوئی عالم, یا ویسے ہی کوئی خاندانی انسان جس کے اندر یہ ویلیوز اسٹرانگ ہو, وہ کاؤنسلنگ کرے, ان کو بتائے. کتابیں بھی لکھی ہوئی وہ پڑھے. اصل یہ امیٹیشن,
وہ جو بڑوں کو دیکھ رہے نا، میرا باپ میری ماں سے معاملہ کیسے کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میری والدہ کا میرے ابا کے کتنا احترام ہے، یا ان کا وہ بیچارے تھکے آ رہے آتے ہیں اور وہ ان کو شکوے شکایتیں کی انبار لگا دیتی ہیں. یہ جو وہ سیکھ رہا ہے وہ یہ کرے گا، اور بیٹی اپنی ماں کو جس طرح دیکھ رہی ہے وہ بھی ایسے ہی کرے گی. تو میں کہتا ہوں نوجوانوں کو جب ملتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی اگر ابھی تک زندگی نہیں سدھاری تھی، اب تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے سدھر جاؤ، ورنہ وہ تمہارا بگاڑ وہ لیں گے آ کے. تو یہ ہمیں اچھے رول ماڈل خود بننا ہے، پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اور پھر یہ صفات قناعت، ایسی صحبتوں میں بچوں کو بٹھانا، ایسے خاندانوں کا آپس میں ملنا جن خاندانوں میں یہ اچھی ویلیوز ہیں. تو اس سے وہ بچہ جو ہے نا، یا نوجوانی کی عمر میں انسان باتوں سے بہت کم سیکھتا ہے، وہ ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماحول سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر والدین بشرطے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہو، قرآن سے ایک قربت، ایک نسبت ہو ان کی، تو وہ اولاد کو صرف قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ سمجھا دیں، بتا دیں، سکھا دیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں. تو دیکھو ایسے زندگی گزارنا، بالکل جی. تو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ مستقبل کا دولہا ہو یا دلہن ہو، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اچھا، ایک اس پہ کتابیں بھی بڑی لکھی ہیں، آپ کوئی بھی اچھی، مثالی دلہا ایک کتاب بڑی اچھی، مثالی دلہن بڑی اچھی کتاب ہے، مثالی شوہر، مثالی بیوی، اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں. تو وہ کتابوں کو پڑھ کے کوشش کریں، اس میں قرآن حدیث سارا جو ہے نا جی ہاں، اس ٹاپک کا وہ ڈال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک مثال دوں، اس وقت اے آئی کہاں جا چکی ہے. اے آئی میں ایک باٹ آیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، وہ باٹ آپ کا جواب دیتا ہے، جے کے آئی باٹ. اس باٹ سے پوچھا کہ ٹیل می ریلیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اس نے آرام سے بالکل ٹھیک ٹھاک بتا دیا کہ اسلام میں میاں بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ڈیٹا تو اتنا زیادہ واضح ہے قرآن حدیث کا، ہم پڑھنے والے بن جائیں نا، ٹھیک ہے، ہم سیکھنے والے بنیں. کیا وہ اصول زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اور اس میں جو آپ نے بات فرمائی، بہترین بات کہ والدین کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رہا. وہ بچہ اور بچی چھوٹے سے بڑا ہو گیا، اسے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، پردہ پوشی کی جاتی ہے، غلطیوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بار کسی نے زور سے آواز دے کر بیوی کو بلا لیا، تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے کس انداز سے بلایا بیوی کو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بلا لیا میں نے، آواز دے کر، ذرا زور سے آواز دے دی تھی. کہ لیں شریف خاندانوں میں اونچی آواز سے نہیں بلاتے. اللہ اکبر. اگلا سوال وہ بھی طلاق کے حوالے سے. اللہ اکبر. شمسہ کمل ہیں کراچی سے. ان کا سوال یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور اس نے جاننے کے باوجود عدت نہیں گزاری اور اس کے عدت کے دن گزر گئے، تو کیا اس کو دوبارہ عدت کرنی ہوگی یا وہ دن گزرنے سے خود ہی عدت ختم ہو گئی؟ دیکھیں، ایک تو جو عدت نہیں گزاری وہ تو ایک بہت بڑا گناہ تھا، کیونکہ یہ عدت کا حکم جو ہے یہ قرآن کا ڈائریکٹ حکم ہے. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اب جو نہیں گزاری تو یہ ان عبادات میں جن کی قضا نہیں ہے. بعض عبادتیں ایسی ہیں جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی قضا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے. اور بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو گناہ تو ہوتا ہے لیکن اس کی قضا نہیں ہے. تو بس اب توبہ استغفار کریں، تھوڑا سا صدقہ کریں اور عدت دوبارہ نہیں گزارنی. اچھا، عدت دوبارہ نہیں ہوگی. اچھا وہ یعنی عدت تو گزر خود جاتی ہے، آپ کو گزارنے کی نیت نہیں کرنی ہوتی. اس میں سرٹن ریسٹرکشنز میں آپ کو رہنا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں رہیں تو آپ نے ایک خلاف ورزی کی. جی ہاں بالکل. اور جیسے وہ یعنی بیوہ ہوں یا مطلقہ ہوں، اگلے دن سے وہ عدت کی مدت شروع ہو جاتی ہے، خود بخود شروع ہو جاتی ہے. خود بخود شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ عدت کے حوالے سے کچھ جو دین اصول دیتا ہے وہ بھی ذرا بیان فرما دیجئے کہ عدت کیا ضروری ہے عدت میں کہ خاتون یعنی جو بیوہ ہوئی ہیں یا طلاق یافتہ ہوئی ہیں وہ گھر ہی میں قیام کریں گی، وہ کہیں اور بھی یہ 4 مہینے 10 دن یا 3 مہینے دونوں صورتوں میں وہ کہاں رہ سکتی ہیں؟
دیکھیں جو اس میں جو ارشاد ہے نا قرآن و حدیث کا، وہ تو یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں رہنا ہے، ٹھیک، اور شوہر کے گھر میں رہنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی بڑی مجبوری ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، ممکن نہ رہے شوہر کے گھر میں رہنا باوجود، تو پھر وہ کہیں اور رہ سکتی ہے۔ اچھا، نیز اس میں یہ ہے کہ زیادہ وقت گھر میں رہنا ہے، پردے کا اہتمام تھوڑا سا اور زیادہ کرنا ہے، اور تھوڑا سا فرق اس میں دونوں عدتوں میں آ جاتا ہے۔ مثلا اگر وفات کی عدت ہے تو وہ ہے 4 مہینہ 10 دن، 130 ڈیز ہے ایکچولی، اور اس میں یہ کرنا ہے کہ عورت کو سوگ کی حالت میں گویا کہ رہنا ہے، زیب و زیور زینت نہیں کرنی، زیور نہیں پہننے، میک اپ نہیں کرنا، کوئی بڑے بھڑکیلے اچھے فارمل ڈریس نہیں پہننا، باہر زیادہ بلا وجہ نہیں نکلنا۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ دن میں اگر اس کو ضرورت ہے، کوئی سودا لانے والا آدمی نہیں ہے، سودا صرف لانا ہے، یا وہ ورکنگ وومن ہے اور اس کی جاب ایسی ہے کہ اس کو ضروری کرنی ہے، نہیں چھوڑ سکتی، تو وہ دن میں جا سکتی ہے، یا یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یعنی جو نیسیسٹیز ہیں اس کے لیے وہ نکل سکتی ہے۔ اچھا، جو طلاق یافتہ عورت ہے، اگر اس کو 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، 1 یا 2 طلاق ہوئی ہے اور وہ شوہر سے ابھی رجوع کا حق باقی ہے، تو اس کے بارے میں معاملہ الٹ ہے کہ وہ زیب و زینت بھی کرے۔ کیوں کرے؟ کہ تیسری طلاق کی نوبت نہ آئے اور شوہر کو اس کی طرف رغبت ہو جائے، اور شوہر کو خوش کرنے کی گویا کہ کوشش کرے تاکہ یہ ٹوٹ نہ پائے اور یہ پل دوبارہ جڑ جائے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر اس کے بھی وہی احکام ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو گھر میں رکھے گی، زیادہ بلا وجہ باہر نہیں نکلے گی، پردے کا بھی اہتمام زیادہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو عدت کے دوران میں کیا یہ خاتون تقریبات اٹینڈ کر سکتی ہیں؟ نہیں، تقریبات اٹینڈ کرنا جائز نہیں، کیونکہ میں نے اصول عرض کر دیا، جو حاجات ضروریاں ہیں، نیسیسٹیز ہیں، اس میں جا سکتی ہے، تقریبات میں نہیں جا سکتی۔ تقریبات میں نہیں جا سکتی۔ البتہ اگر ایک ضرورت یہ بھی ہے، بعض کیس آتے ہیں ایسے کہ وہ خاتون کا ایسا ہوتا ہے کہ سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے، اس پہ بعض فقہاء نے لکھا اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عدت میں خاتون تھی اور وہ باہر کھڑی باتیں کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی، اگر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے کہ اگر تمہارا دل گھبراتا ہے تم اپنی پڑوسن سے باتیں کر سکتی ہو، لیکن زیادہ دیر بات نہ رہو، رات کو اندر چلی جایا کرو۔ تو اگر سٹریس لیول بڑھ رہا ہے کہ انسان کی طبیعت ہے گھر میں بیٹھ کے بعض دفعہ، تو پھر تھوڑا سا وہ باہر جا سکتی ہے، تھوڑی اپنی ایسے ذہنی تفریح کے لیے، اور پھر واپس جلد گھر میں آ جائے، رات تو بالکل گھر میں گزارے، رات اپنے ہی گھر میں۔ لیکن یہ میں اسپیشل سرکمسٹانسز عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسے کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوران عدت کیا یہ خاتون کسی اور شہر یا کسی اور ملک کی طرف سفر کر سکتی ہے؟ سخت مجبوری کے بغیر نہیں کر سکتی، صرف ان حالات میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اب مثلاً شوہر کا گھر فرض کریں کراچی میں تھا، اب اس گھر میں کوئی نہیں رہا تو اور رہنے کا کوئی صورت بھی نہیں ہے، اول تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کا اس کا کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بہن اگر اس گھر میں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو شوہر کے گھر میں ان کے ساتھ عدت کے دوران رہ جائیں۔ ان لوگ کرتے ہیں کہ بھی میری اماں عدت میں، میری بہن عدت میں نے فلاں کو بھیج دیا ان کے ساتھ رہنے کے لیے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے نا قرآن کا۔ لیکن اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ممکن نہیں رہتا، یا شوہر اتنا ظالم یا سخت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، اب وہ گھر سے جو باہر نکال دیا، اب دوسرا گھر اس کا لاہور میں، کہیں اور تو جا نہیں سکتی، بیٹا ہے بیٹی لاہور میں یا بھائی، تو پھر اس صورت میں وہ 1 ٹائم ٹریول کر کے جس دوسرے گھر میں عدت گزارنی ہے وہاں چلی جائے، سفر کر کے، اور وہاں عدت گزار لے، پھر وہیں رہے، پھر وہاں سے مجبوری کے عالم میں جی بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اصول نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن مجبوری کے احکام اسلام میں ویسے ہی الگ ہیں، اسلام بہت فلیکسیبل ہے، اور یہ مفتی کو بھی فلیکسیبل ہونا چاہیے ایٹ اے سرٹن ڈگری، اور مجبوری کے 2-3 سٹیجز ہیں شریعت میں، تو اس کے حساب سے ہر آدمی کی حالت دیکھ کے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رخسانہ ولی محمد، سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل شادیوں میں جو لفافے دینے کا رواج ہے اور سب کے نام اور پیسے بھی لکھے جاتے ہیں، تو کیا نیوتا دے کر شادی میں شریک ہونا اور کھانا کھانا جائز ہے؟ جی 2 باتیں یہاں مکس ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ ایک تو ہے تحفہ دینا، تو تحفہ دینا تو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، بھئی تحفے دو محبت بڑھاؤ، تو تحفہ دینا تو بڑی اچھی بات ہے، اور کسی موقع پر تحفہ دینا بھی اچھی بات ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا، کوئی شادی ہو رہی ہے، خوشی کا موقع ہے، تحفے دیے جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ہر عبادت کو رسم بنا دیا ہے،
27ویں کی رات عبادت ہوتی ہے، ہم عبادت نہیں، ہم رسم کرتے ہیں. شادی میں کتنی چیزیں محبت کی ہیں، ہم اس کو رسم بنا کر اس کا اجر بھی برباد کر دیا، الٹا اس کو رسم بنا کر ریا، فخر اور مجبوری کا ایک ذریعہ بنا دیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، نیوتا کا اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے آپ کی صاحبزادی کی شادی پہ میں نے آپ کو دیے 5,000، اب میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ جب میری صاحبزادی کی شادی ہوگی تو آپ نے 5,000 سے زیادہ دینے. اس کو علماء نے سود لکھا ہے اور اس کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے. لیکن اگر میں نے آپ کی بیٹی کی شادی میں پیسے کچھ دیا ہے ہدیہ، اور آپ سوچیں کہ بھئی انہوں نے دیا تھا میں بھی دوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات ہے اور دینا بھی چاہیے. تو تحفے ضرور دیں شادیوں میں، چاہے لفافہ دے دیں، چاہے آپ کوئی اور چیز دے دیں، لیکن ایک تو دکھاوا نہ کریں اور اس کی نوٹنگ نہ کریں. ٹھیک، یہ غلط ہٹا لیں تو بہت اچھی بات ہے کرنا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، جب ہم شادی میں جاتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا ہم ایک لفافہ دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اگر یہی رسم ہم وہاں ادا کریں کہ چلتے وقت تکیے کے نیچے ایک لفافہ چھوڑ کے آ گئے، یا اگر مریض کی جو عزت نفس ہے اس کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو ہاسپٹل کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کر اس مریض کے نام اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے جمع کرا دیے جائیں تاکہ اس کی مدد ہو جائے. لیکن جو شادی ہو رہی ہے وہاں تو ظاہر ایک آدمی ہے جو شادی کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں. ہو سکتا ہے یہ مریض بیچارہ غریب مفلس ہو، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تبھی یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں آیا ہے. اور پرائیویٹ ہاسپٹل الامان و الحفیظ، اور سرکاری ہاسپٹل ناقابل بیان. ارشاد. دیکھیں دو باتیں ہمیں الگ سمجھنی، ہدیہ کیا ہوتا ہے اور صدقہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک. ہدیہ عام طور پہ اس وقت دیا جاتا ہے جب یہ خیال ہوتا ہے کہ انیق صاحب کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. محبت کے لیے، خالص محبت کے لیے، ٹھیک. نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے. ہدیہ محبت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک. اور جہاں یہ غالب خیال ہو کہ اگلے کو ضرورت ہے وہ پھر ہو جاتا ہے صدقہ. ٹھیک. ہدیہ عام طور پہ خوشی میں دیا جاتا ہے، غم کی حالت میں نہیں دیا جاتا. غم کی حالت میں صدقہ دیا جاتا ہے جہاں ضرورت ہو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں. اچھا مریضوں کی ابھی ہم اپنے بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ روایات یہ ہیں کہ اسپتال جاتے تھے تو بلکہ پوری دنیا کی روایات ہیں، کوئی پھل لے گئے، کوئی ایسی چیز کھانے کو لے گئے جو اس مریض کے کام آئے، تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ ضرورت کی چیز ہے. پھول لے جاتے ہیں بعض دفعہ ایک اچھی امید کے ساتھ کہ بھئی آپ گیٹ ویل سون، اچھے ہو جائیں. اور یہ جو آپ نے بات فرمائی بڑی اہم بات ہے کہ بھئی میرے رشتہ داروں میں کوئی مریض ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس بیچارے پر بوجھ ہو رہے ہوں گے اسپتال کے پیسے، تو بغیر اس کی عزت نفس خراب کیے ہوئے دے دینا مریض کی مدد سے بڑا، یعنی اعظم صدقات میں ہے، بڑے میں بڑی اچھی بات ہے. معاشرے میں اس کا رواج ضرور دینا چاہیے، ضرور یہ ہونا چاہیے، اور اس کے سماج میں اس بات کو فروغ ملنا چاہیے. اللہ اکبر. اچھا ایک بات اور بھی ہم آپ سے سیکھیں، وہ یہ کہ ہر محلے میں یا علاقے میں کوئی نہ کوئی ہاسپٹل ہوتا ہے، تو علاقے کی زکوٰۃ جمع کر کے، ویسے بھی جو دینی اصول جو آپ حضرات سے ہم نے سیکھا وہ یہ کہ جو علاقے کی زکوٰۃ ہوگی وہ اسی علاقے پہ خرچ کرنا افضل ہے. تو ہم وہ زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے اسی ہاسپٹل میں جمع کرا دیں کہ صاحب یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور جو شخص علاج کرانے کے لیے آ رہا ہے اور وہ مفلس ہے، نادار ہے، یعنی مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس اماؤنٹ سے اس کا علاج ہو جائے. تو اس طرح کے اگر ہم کاؤنٹر بنا دیں تو ہمارے وہ غریب لوگ اپنا علاج اچھی جگہ پہ کرا سکتے ہیں. بہت اہم بات آپ نے فرمائی. اسپتال اور علاج تو ایک زکوٰۃ کے بڑے مصارف میں، میں ایک تو ہاسپٹلس کی شریعہ بھی دیکھتا ہوں، آنری یعنی ان کی زکوٰۃ کا سسٹم دیکھتا ہوں. دیکھیں یہ جو اصول آپ نے بڑا صحیح فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے علاقے کی اپنے علاقے پہ لگے جی، تاکہ ایک فارم رہے. لیکن یہ کام حکومت کا تھا، زکوٰۃ لینا اصل میں حکومت کا کام تھا، لیکن حکومت نہیں کر رہی یا نااہلی کر رہی ہے، یا زکوٰۃ کے پیسوں کو مزارعوں میں لگا رہی ہے یا کرپشن میں لگا رہی ہے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ بھائی آپ اب خود ہی کریں. اس میں یہ ہے ایک تو ترتیب یہ بھی ہے نا کہ زکوٰۃ میں ترتیب یہ کہ اول فالاول، سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار آتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ کے زکوٰۃوں میں رشتہ داروں میں مستحق ہے پہلے آپ زکوٰۃ ان کو کور کریں. اسی طرح آپ کے اہل محلہ ہیں، اگر آپ کے اہل محلہ میں مستحقین اہم ہیں تو آپ ایک اچھا بڑا حصہ ان کو دیں. اس کے بعد پھر آپ دوسری جگہ اسپتالوں میں، مدارس بڑی اہم ایک وہ ہیں ٹریننگ ایجوکیشن
یہ ایک بڑا ہیڈ ہے یہاں پر، بالکل دینا چاہیے، لیکن اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی کمیونٹی اور اپنے محلے پر خرچ کی جائے. اور یہ میں اس کو آپ کو میں اس طرح تعبیر کروں گا، زکوٰۃ کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. سبحان اللہ. لیکن جب ایک آدمی آ رہا ہے نا، میں نے اس کو آٹا کھلا دیا، پھر آٹا کھلا دیا، پھر آٹا کھلا دیا، وہ ساری زندگی آٹا ہی کھاتا رہے گا، وہ مانگتا ہی رہے گا. اس کو ہنر سکھانے پہ، ایجوکیشن پہ بنا دیا جائے، اس کے علاج پہ بنا دیا جائے. انسٹیٹیوشن پابند ہو، زکوٰۃ کو انسٹیٹیوشن بڑا اسٹرانگ آڈٹ ہوتا ہے اس کا، وہ سسٹمیٹکلی جب زکوٰۃ کو خرچ کرے گا تو لوگوں کی ٹریننگ بھی ہوگی. سبحان اللہ. یہ ایک بڑی اہم چیز سبحان اللہ. لوگوں کی ٹریننگ بھی ہوگی اور زکوٰۃ لینے والے ہاتھ زکوٰۃ دینے والے ہاتھوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اور اگر پراپر زکوٰۃ دینا شروع ہو گئے تو کیا پاکستان میں کوئی غریب رہ سکتا ہے؟ عالم اسلام میں ہو چکا ہے. پوورٹی لیول 0 پہ آ چکا ہے. دنیا نے نہیں کیا، بہت کم کیا دنیا نے. جی. زکوٰۃ کی برکت سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں جی. ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ. اور وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایک ملک، پورا عالم اسلام، پورا عرب جس میں 22 ملک ہیں آج. جی. یہ اور وہ ادھر اندلس بھی فتح ہو گیا ہے، اور ادھر یہ مصر، شام، پورے کو زکوٰۃ لینے والا نہیں. علماء نے ہمیں مسائل ملتے ہیں اس زمانے کی فتاویٰ کہ علماء سے سوال کیا گیا کہ حضرت ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ بس آپ باہر نکلو، آپ کو جو آدمی ذرا سا مستحق سا لگے اس کو دو اور بھاگ جاؤ، وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ لیول پہنچا تھا عالم اسلام میں. سبحان اللہ. اور یہ آج کیوں نہیں نافذ ہو سکتا؟ اور یعنی ایسے مظاہر کیوں دکھائی نہیں دیتے ہمیں؟ زکوٰۃ کے ساتھ ایک عشر بھی ہے مفتی صاحب، تو کیا عشر دیا جا رہا ہے؟ یہ جو زرعی فصلیں ہیں ہماری اتنی زیادہ نکلتی ہیں، زکوٰۃ. اچھا، صحابہ کا رویہ کیا تھا کہ ہر چیز پر زکوٰۃ، اس پر بھی زکوٰۃ، اس پر بھی ہمیں دینی ہے. اور آج بعض جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، روک لو، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، روک لو. بچوں کے نام پر سونا رکھ دیا، نابالغ بچوں کے نام پر، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے تو اس سونے کو بھی بچا لیا گیا. تو زکوٰۃ، اس سے تو مال بڑھتا ہے. اللہ اکبر. سود سے مال، اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سود کو برباد کرتا ہے اور صدقے کو اللہ نہیں کہہ رہا بڑھاتا ہے. اللہ یوربی کا معنی پرورش کرتا ہے. پرورش. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر کہ اللہ سے دھوکہ، یعنی اللہ کے ساتھ دھوکہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب، سوالات بہت سارے ہیں، اور لیکن کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مگر یہاں تو پورے معاشرے کے اندر سبھی جھوٹ بولتے ہیں. آپ اس سے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں کیا سوال ہے. ارشاد. جی، یہ تو ہمارا معاشرے کا چپتا ہوا ناسور ہے. مجھے آج ہی میں ایک بڑے ماسٹر پلانر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بات ہو رہی تھی کہ اسلامی درسگاہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے. تو یہ بات آئی کہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ عملاً نظر نہیں آتا. اب ہم گورے کے سامنے، غیر مسلم کے سامنے کس منہ سے ہم اٹھا کے بات نہیں کر سکتے. ہم بولیں اسلام کا نظام، یہ ان کے نظام پہ ہم تنقید گھر بیٹھ کے تو کر لیتے ہیں، ان کے سامنے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہنستے ہیں اندر اندر. وہ کہتے ہیں اپنے یہاں دیکھو، آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ اسلامی نظام، وہ آپ کے یہاں تو چوری، دھوکہ، جھوٹا. اور پاکستان کی، ہمارے اسلامی ممالک کی جو رینکنگ ہے اس پر کرپشن میں، 140 144 پہ جا رہی ہے. دنیا کے ممالک 1-2 پہ کھڑے ہیں، تو عالم اسلامی ممالک نیچے جا رہے ہیں سارے. تو دیکھیں، یہ تو وہ المیہ ہے جس پر پورا معاشرہ اس وقت، حکومت بھی مجرم ہے، اساتذہ بھی مجرم ہیں، علماء بھی مجرم ہیں، معاشرے کا ہر با اثر طبقہ مجرم ہے کہ ہم نے اپنی پوری بنیاد جھوٹ، دھوکے، چوری پہ رکھی ہے. اور اس وقت صحیح بات یہ ڈر لگتا ہے، پاکستان کا بہت سارے لوگ نام رکھ رہے ہیں فراڈستان. اور جب آپ واقعات دیکھیں گے تو ایسے بڑے بڑے فراڈ کے واقعات کثرت سے بڑھتے جا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ اس قسم کی حالت بنتی جا رہی ہے اور الارمنگ سچویشن ہے. دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ جو با اختیار جتنا ہے وہ اس اختیار پہ کام کرے. حکمران کا اپنا کام ہے کہ وہ کس طرح چوری کو بند کرے. جہاں اوپر سے بند ہوگی تو، اگر ماں باپ چوری نہیں کریں گے بچے بھی نہیں کریں گے. اگر خاندان کا بڑا نہیں کرے گا نیچے، اگر ڈی سی صحیح ہو جائے، ایس ایچ او صحیح ہو جائے. اور یہ میں کتنے ایس ایچ اوز اور ڈی سی سے مل کے کہہ رہا ہوں،
کہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر SHO چوری روکنا چاہے ٹھک رو سکتا ہے، ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے، کل کہاں چوری ہوگی، صبح کیا ہوگی، یا آج کہاں ہوئی اور کس نے کی. تو ہم تو اپنے اختیار کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ذمہ دار ہیں، تو ہم کم از کم اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولا کریں. کم از کم بچوں کو جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، 2 نمبری کرنا، کراس کٹنگ کرنا. میں یعنی افسوس کی بات ہے، میں اس سال اللہ حج کے لیے لے آ رہا ہے، بار بار حج سے میں آیا تو پاکستان، میں آیا تھا UK سے اور لینڈ کیا پاکستان میں حج سے ہو کے. تو میرے آگے 2 آدمی حاجی حج کر کے آئے ہوئے، حج کی علامت، لمبی داڑھی، اور وہ کووڈ دوبارہ سے آ رہا تھا. تو ایئرپورٹ میں جو آفیسر تھا سامنے امیگریشن پہ، اس نے کہا سر آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہوگا کووڈ پہ. تو وہ ان کو کہہ رہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ حاجی ہے، یہ 1 مہینہ اللہ کو منوا کر آیا ہے اور کہہ رہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور وہ یوں دیکھ رہے افسر، اس کی داڑھی نہیں ہے، وہ حیران ہو رہے حاجی صاحب. حالانکہ 10 منٹ لگے، 10 منٹ جائز کام پہ، ضرورت کے کام پہ بچانے کے لیے وہ رشوت دینے کو تیار ہے. یہ ناصور یہاں ہو گیا ہے کہ اس میں ہماری علماء کی جو کمی ہے، ہم نے یہ موضوع بیان کم کیا ہے. اور باقی معاشرے کا ہر آدمی، میڈیا بہت ذمہ دار ہے. میڈیا از دا بگیسٹ ٹول فار ایجوکیشن ناؤ، مائنڈ شیپنگ. میڈیا کیا ایجوکیٹ کر رہا ہے؟ میڈیا بے حیائی، معاشروں کو توڑنا، خاندانوں کو توڑنا، سیکشوالٹی، وائلنس. میڈیا کیا سکھا رہا ہے؟ میڈیا اگر سچ کو سکھائے، امانت سکھائے، دیانت سکھائے، حکومت اگر نظام بنائے تو یہ آرام سے بن سکتا ہے. اور ہمارے تعلیمی ادارے کیا سکھا رہے ہیں؟ یعنی وہ فزکس پڑھا رہے ہیں، میتھ پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، سوشل سائنسز پڑھا رہے ہیں، لیکن جو اخلاقیات، اچھا انسان نہیں سکھا رہے. اچھا اچھی انسان مشینیں بنا رہے ہیں، اچھی مشینیں بنا رہے ہیں، انسان کو اچھا روبوٹ بنا رہے ہیں، کمائی کا ATM مشین بنا رہے ہیں انسان کو پیسے نکالنے والی. They are not making humans. اور افسوس کے ساتھ مغرب بنا رہے ہیں. میرا پرسیپشن یہ تھا، میں جو 2 سال سے وہاں پڑھ رہا ہوں، کہ مغرب تو بالکل اخلاق سے آ رہی ہے. وہاں روزانہ بچے کو سکھایا جاتا ہے، پرائمری اسکول میں سکھایا ہی جاتا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، خیال کرنا ہے، کچرا اٹھانا ہے، تکلیف نہیں دینی. تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا رزلٹ کسی کی غیبت نہیں کرنا. بالکل نہیں. ان کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر. بچوں کے لیے یہ غیبت، بیک بائٹنگ، یہ ایک اجنبی لفظ ہے. وہ جانتے نہیں کہ اچھا یہ پیٹھ پیچھے برائی کیسے کرتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. اور یہ ہماری اقدار ہیں، ہمارے اصول ہیں جو ہمیں ہمارا قرآن دیتا ہے، ہمیں صاحب قرآن بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور ہماری ویلیوز وہاں پر ہیں. جھوٹ کے حوالے سے میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، آپ جب یہ باتیں آپ فرما رہے تھے، وہ جو سوال کرنے والا شخص، وہ بظاہر وہ ایک رکشہ ڈرائیور محسوس ہوتا ہے کہ وہ رکشے پہ بیٹھا ہوا ہے اپنے، لیکن وہ کتنا متفکر ہے اس حوالے سے کہ ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، جھوٹ پھیل رہا ہے. بیچارہ وہ رکشہ ڈرائیور، لیکن جو بڑے ہیں ہمارے، ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا، روز اس کے ساتھ 100 قسم کے آدمی بیٹھ رہے ہیں رکشے میں، ٹھیک ہے، اور وہ روز ہر ایک کا جھوٹ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہر قسم کا آدمی بیٹھ رہا ہے، ڈاکٹر بھی بیٹھ رہا ہے، مولوی بھی بیٹھ رہا ہے، وکیل بھی بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے روز. ٹھیک ہے، یہ روز دیکھ رہا ہے نا. لیکن جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ SHO وہ بھی روز دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کا پارٹ بنا ہوا ہے. وہ DIG بھی اس کو بھی سب معلوم ہے، اور وہ یہیں سے گئے ہیں، یہ اسی معاشرے سے گئے ہیں. جو یہاں ہمارا جو CSS کیڈر ہے ہمارا، تو وہ کہاں سے گیا ہے؟ وہ یہیں سے تو گیا ہے. آپ نے DC کی بات کی تو DMG گروپ اس نے یہیں سے لیا ہے، انہی کالجز میں، انہی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر، تو وہ سب جانتا ہے. لیکن خیر یہ تو ہمارے سماجی مسائل ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے قرآن کریم کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن فرما رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر ہماری جان قربان، ہم تیار رہتے ہیں جان دینے کے لیے، لیکن جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے. ایک تو یہ وجہ بتا دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں قرآن نے تو سچ سے بڑھ کر آگے کا درجہ بیان کیا نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اب قرآن کا مزاج یہ ہے
کہ قرآن جب کہتے ہیں نا اتقوا اللہ تو اس کا نسخہ بھی بیان کرتا ہے اللہ سے ڈرو. تو ہم سوال کریں گے اللہ کیسے ڈریں؟ تو اس کے مختلف جگہ اللہ نے مختلف نسخے بیان کیے. یہاں کہا قولوا قولا سدیدا. قولا سدیدا خوبی جانتے ہیں وہ سچائی سے اوپر کی چیز ہے. جی ہاں بالکل. یعنی ایسی چیز جو ظاہراً باطناً سچ ہو, ایسا بھی نہیں کہ گھما پھرا کے سچ ہو, سیدھا سچ ٹھوک کے بعد. دس از یہ مسلمان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں زنا بھی کرتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, میں کیسے چھوڑوں؟ آپ نے کہا چلو ایک برائی چھوڑ دو, کوئی ایک. میں کہا ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جھوٹ بولنے کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کی شراب, زنا, باقی سب کچھ چھوٹ گیا, کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. اب اللہ کی نبی کی خدمت میں جاؤں گا تو کوئی سوال ہو, کوئی بات آئی, اللہ کے نبی بولیں گے کیا حالات ہے, کیا ہوا تھا؟ اب تو میں نے کہا سچ بتانا ہے میں نے. تو سچ کی برکت سے سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. ایک سچ اللہ انسان کو کتنے بڑی مصیبتوں سے بچا دیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی. اچھا وہ جو بات کہی آپ نے, ایک بڑی اہم بات جو ہمارے مولانا فاروق صاحب بڑے اہم بیان کیا کرتے تھے مکہ والے, وہ فرماتے تھے کہ دیکھو صحابہ فضائل سنتے تھے, چستی بڑھ جاتی تھی. ہم سنتے ہیں سستی بڑھ جاتی ہے. جی قرآن حدیث روز سن رہے ہیں, واٹس ایپ پہ آپ دیکھ نہیں رہے جیسا آدمی ہے بچھاڑ ہے, وہ فائر کر رہے ہیں حدیثیں قرآن, یہ صحیح غلط سب کچھ کر رہے ہیں نا, عمل کوئی نہیں ہو رہا. تو جواب یہ ہے کہ کسی کی بات کا اثر ہونے کے لیے اس کی بات کی اہمیت ضروری ہے. اگر میں آپ کو جانتا نہیں, آپ کی کوئی اہمیت نہیں, آپ مجھے 50 اچھی باتیں کہہ دیں, کوئی اثر نہیں ہوگا. پہلے میرے دل میں آپ کی عظمت ہونی چاہیے. تو اللہ رسول کی عظمت پہلے ہوگی, ان کی بات کا اثر بعد میں آئے گا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اس لیے بچوں کی تربیت میں بھی ہم کہتے ہیں کہ پہلی تربیت آپ کو اللہ رسول کی عظمت, محبت, قدر ڈالنی ہے. اللہ رسول کتنے, جب یہ محبت اور قدر آئے گی پھر ان کی ہر ایک بات پہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اس کے ٹولز کیا ہیں بھئی, نماز کے قریب, روزے کے قریب, اللہ کے نبی کے ارشادات کو پڑھنا, اور اللہ کے نبی کے جو امت پر احسانات ہیں, اللہ کے جو احسانات ہیں قدرت میں, اس پر غور کرنا. تو عظمت آئے گی, عظمت آئے گی پھر بات کا اثر ہوگا. یہ مینٹورز کو سکھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اس کے نتیجے میں اطاعت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں, ایک اور واقعہ آپ کی اجازت سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, صحابہ کی محفل ہے, کہ ایک مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے, یہ کمزوری ہو سکتی ہے, یہ کمزوری ہو سکتی ہے. سوال آیا کہ کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور پھر آپ اس بات کو دہراتے رہے اور آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. اللہ اکبر. ایک مسلمان اور جھوٹ بول لے, اللہ اکبر. اچھا نوبت بنی جا رسید, اگر ایک شخص سچ بول رہا ہو تو اسے آج اس معاشرے میں بے وقوف گردانا جاتا ہے کہ اس سے تو جھوٹ بولنا ہی نہیں آتا. یعنی جھوٹ بولنا ایک آرٹ ہو گیا ہے. کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. مفتی صاحب آخری سوال آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں, جناب والا. السلام علیکم. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ لڑکی کو برا سمجھا جاتا ہے اور طلاق دینے والے لڑکوں کو کوئی برا نہیں سمجھتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال یہ بہت اچھا ہے اور ایک نیا سوال ہے, کم از کم میرے لیے. آپ تو دارالافتاء آپ کے پاس ہے, کہ یہ وہ لڑکی جس کو طلاق ہو گئی برا سمجھا جاتا ہے اسے, لیکن جس نے طلاق دی اسے کیوں نہیں برا سمجھا جاتا؟ ارشاد. آج کے پروگرام میں تیسرا سوال آ رہا ہے طلاق. جی تیسرا سوال آ رہا. آپ انڈیکیٹر دیکھ لیں معاشرے کا کہاں جا رہی ہے بات. اللہ اکبر. تو انہوں نے بڑا زبردست سوال کیا. ایک تو ہوتا ہے نا فقہی مسئلہ, جی, ایک اس مسئلے کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ بڑا اہم ہے. بہت اچھا سوال, کبھی نہیں آیا یہ سوال. بات یہ ہے حضور, ہمارے ہاں جو بری رسومات ہیں شادی بیاہ کی, خاص طور پہ موت کی, یہ ساری ہندوؤں سے آئی ہیں. چونکہ ہندوؤں میں طلاق یافتہ عورت بیوہ کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے, بلکہ پہلے زمانوں میں تو جلایا جاتا تھا, اور ورنہ اس کو ودوا بنا دیا جاتا ہے سفید کپڑے پہن کر, اور وہ کوئی چھو نہیں سکتا, کچھ کر نہیں سکتا. ایگزیکٹلی یہی کام عربوں میں ہوتا تھا, جاہلی عربوں میں, کہ وہ عورت کا جو شوہر چلا گیا تو اب وہ خاندان اس کو مال وراثت بنا لیتا تھا, جو مرضی کرے.
وہ بیچاری کی زندگی ہو گئی ختم، اور طلاق دیے تو اس کا ایک اور مسئلہ یہ، اسے کوئی شادی نہیں کرے گا، یہ بھی ہندوانہ طریقہ ہے کہ اس سے کوئی شادی نہیں کرے، اس لیے اس کو تو مصیبت بنا دیا۔ اور جو طلاق دینے والا ہے یہ تو مرد ہے، اس مرد کی تو مرضی 2 اور شادیاں کر لے، اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آزاد فرمایا تھا بری رسومات سے، اور عورت کو گائے بیل بکری اور ایک تھنگ سمجھا جاتا تھا، عورت کوئی تھنگ ہے، ہیومن نہیں ہے۔ اور جو ایک گریک میتھولوجی میں بھی ایک پینڈورا کہا جاتا تھا کہ عورت تو پینڈورا ہے، یعنی شر کا منبع عورت ہے۔ یہ وہ جاہلیت کے نظریات ہیں جو آج تک ہمارے ہاں جاہلیت میں چل رہے ہیں، اور اس کے بڑے سماجی اثرات ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو بیوہ کی شادی نہیں ہوتی یا مطلقہ کی شادی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے یہی نظریہ ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ تو بیوہ ہو گئی، وہ بیچاری کا کیا قصور ہے، جس کو طلاق ہو گئی وہ تو بیچاری پسی ہوئی ہے۔ تو ہندوانہ طریقہ ہے، اور اس پر نمک چھڑک دیا مغربی رویوں نے آ کر۔ تو یہ اس قسم کے کام ہمارے اندر دوسری آئیڈیالوجی تو آ گئی، اسلامی آئیڈیالوجی چلی گئی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں میں سے 10 شادیاں مطلقہ سے تھیں۔ صحابیات ایسی بھی ہیں جن کی 2 3 شادیاں ہو گئیں، پہلا شوہر نے طلاق دے دی، پچھلے شوہر نے فوت ہو گیا۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ طلاق کا مطلب جھگڑا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا بھئی، دونوں میاں بیوی اچھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے دونوں کا مزاج نہ بن رہا ہو، تو طلاق محبت سے بھی ہو سکتی ہے کہ چلو ہم، لیکن آج اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ لڑکی کو پتا ہے میری شادی نہیں ہوگی، تو چاہے وہ ظلم کرے، وہ مارے، وہ پیٹے، تو ماں باپ اور بڑے بھی یہ کہتے ہیں بیٹی کوئی بات نہیں، برداشت کر لے، بیٹی برداشت کر لے، وہ بیچاری ظلم کی چکی میں پس کے۔ لیکن سوال یہ ہے ان کا ایک اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اہم سوال ہے کہ جس مرد نے طلاق دی اسے برا کیوں نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشروں میں؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ اسی جاہلی رویے پہ چلا گیا ہے جہاں مرد کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ساری غلطی عورتوں کو ہوتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل عورت کو وہ حق دینا جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، وہ مقام دینا، وہ عزت دینا، اور بیواگان سے اور مطلقہ عورتوں سے شادی کا رواج۔ دیکھیں سب سے بڑی عزت کیا ہے، یعنی برا سمجھنے کا ایک بڑا ہے آپ شادی نہیں کر رہے اس سے، یہ ہے نا جی ہاں، عزت، یہ اس سے شادی کریں، رواج ڈالیں کہ مطلقہ عورتوں سے شادی ہو، یہ اس کی عزت ہے سب سے بڑی دینا، اس کو ایک عزت والا گھر دینا، اس کو عزت شوہر دینا، اس کو فیملی دینا۔ تو یہ سارے ایک برے رویے ہیں ہمارے یہاں جو ہندوؤں سے بھی آئے ہیں، اور اس کو دور، اس مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو عملی رویوں سے جب تک ہم چینج نہیں کریں گے مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سلسلے میں ہمارا جو ممبر ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کردار وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ممبر معاشرتی مسائل کو یا معاملات کے مسائل کو بہت کم بیان کر رہا ہے، جو معاشرے کے اصل چپتے ہوئے مسائل ہیں۔ میں اپنی وہ کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے، یہ میرا طبقہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بولوں، اور یہ اس وقت بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اس کو نوافل اور کے فضائل اور مسواک کے فضائل اور لمبی تلاوتوں کے فضائل بتا رہے ہیں، جو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو ناسور ہے، جو کینسر ہے معاشرے کا، جو اللہ کے نبی جاہلیت کو ختم کر کے گئے تھے، اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں نے جاہلیت کی تمام رسوم کو اپنے پاؤں تلے رونت دیا ہے۔ وہ جاہلیت کی ساری رسمیں بت کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی، اور ہم ان کو حل نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس کے لیے جو دوسرا ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں، میں کریکلم ڈائریکٹر ہوں 1 سال سے مدارس کا، تو میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کریکلم میں مسئلہ ہے کہ وہ چیزیں پڑھانا صرف علماء نہیں، جو بھی معاشرے کے لیڈرز ہیں، کہ ان کو پتہ لگے کہ معاشرے میں گھل مل کے رہنے والے ہوں۔ ایک بات یہ نہ ہو کہ وہ اپنی یونیورسٹی میں بیٹھا ہے، اپنے مدرسے میں ساری زندگی بیٹھا ہے، وہ کبھی بھی معاشرے کے مسائل نہیں۔ اس کو ایسے ایوینیوز چاہیے جہاں وہ لوگوں کے ساتھ ایکسرسائز میں ملے، کھانوں پہ ملے، سوشل ہو لوگوں کے ساتھ، اس کو پتہ لگے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، اور ان لوگوں کے مسائل کو ممبر پہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایڈریس کرنا شروع کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت اہم کام ہے، ہمارے مساجد میں ان موضوعات پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ اس کا میں عام لوگوں کو بتاؤں، دیکھیں آپ نے امام کو دی تنخواہ 20,000 اور اس کو بھگا دیا،
آپ امام کو اپنی دعوتوں میں بلایا کریں، کبھی اس کے ساتھ جایا کریں، اس کے ساتھ ایکسرسائز میں جایا کریں، اس کے ساتھ سوشل گیدرنگ کیا کریں، اس کو وہ عزت دیں، اس کو بھی اتنے پیسے دیں نا کہ اس کا وہ بھی بیچارہ مہینے میں ایک دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ میک ڈونلڈ جا کے کھا سکے، تو پھر وہ سمجھے گا نا کہ یہاں کا مزاج کیا ہے۔ آپ نے تو اس بیچارے کو اتنا کیا ہے، وہ تو دال روٹی کھا سکتا ہے، وہ کہاں سے آپ کو معاشرے کو سمجھے گا اور کہاں سے آپ کے معاشرے پہ بات کرے گا؟ تو یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے امام کو ایک ٹیبو، ایک چپڑاسی بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں توقع یہ ہے کہ وہ مفتی تقی صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی اور اس جیسی باتیں کرے، تو کہاں سے کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ اللہ نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ اللہ نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر